ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک خوبصورت گاؤں میں ایک محنت کش کسان رہتا تھا۔ اس کسان کے گھر سے تھوڑی ہی دوری پر پانی کا ایک چشمہ بہتا تھا۔ وہ کسان روزانہ صبح جلدی اٹھتا اور اس چشمے پر جا کر صاف پانی بھر کر گھر لاتا۔ اس کام کے لیے اس کے پاس پانی کے 2 گھڑے تھے، جنہیں وہ ایک ڈنڈے کے ساتھ باندھ دیتا اور اسے اپنے کندھے پر رکھ لیتا۔ ایک دفعہ ان دونوں گھڑوں میں سے ایک گھڑے میں ایک چھوٹا سا سوراخ پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے کسان اب 1.5 گھڑے ہی پانی کے اپنے گھر پر لا پاتا تھا، کیونکہ ٹوٹے ہوئے گھڑے میں سے گھر پہنچنے تک آدھا پانی ضائع ہو جاتا۔ یہی چیز اس کسان کے ساتھ پچھلے 1 سال سے ہو رہی تھی۔ اب اچھا گھڑا ٹوٹے ہوئے گھڑے کو دیکھ کر فخر محسوس کرتا اور کہتا کہ میں سارا پانی صحیح سلامت گھر تک پہنچاتا ہوں اور میرے اندر کوئی بھی چھید نہیں ہے۔ اچھے گھڑے کی یہ بات سن کر ٹوٹا ہوا گھڑا اداس رہنے لگا، کیونکہ وہ آدھا پانی ہی گھر تک پہنچا پاتا تھا اور وہ یہ سوچتا کہ اس کی وجہ سے کسان کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک دن اس نے کسان سے کہا کہ تم روزانہ صبح جلدی اٹھ کر چشمے سے پانی لاتے ہو اور میں تمہاری محنت کو ضائع کر دیتا ہوں۔ میں اب تمہارے کسی کام کا نہیں رہا۔ کسان نے گھڑے سے پوچھا، کیوں، کیا ہوا ہے؟ گھڑے نے کہا، شاید تمہیں نہیں پتا، لیکن میرے اندر ایک چھوٹا سا چھید ہے، جس کی وجہ سے میرے اندر کا آدھا پانی چشمے سے آتے ہوئے راستے میں ہی گر جاتا ہے اور میں آدھا پانی ہی گھر تک پہنچا پاتا ہوں۔ میری اس کمی کی وجہ سے تمہاری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ کسان نے گھڑے سے کہا، کوئی بات نہیں، اس کے لیے اداس مت ہو، اور آج جب ہم چشمے سے پانی بھر کر واپس آ رہے ہوں گے تو تم راستے میں لگے ہوئے ان خوبصورت پھولوں کو دیکھنا۔ انہیں دیکھنے کے بعد تمہاری ساری اداسی ختم ہو جائے گی۔ واپس آتے ہوئے ٹوٹا ہوا گھڑا راستے میں لگے خوبصورت پھولوں کو دیکھ رہا تھا اور ان پھولوں کو دیکھ کر اس کی ساری اداسی ختم ہو گئی۔ لیکن جب وہ گھر پہنچے تو پھر سے اس کے اندر آدھا پانی ہی بچا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ پھر سے اداس ہو گیا اور کسان سے معافی مانگنے لگا۔ تب کسان نے اس سے کہا کہ تم نے شاید راستے میں مشاہدہ نہیں کیا کہ سارے پھول تمہاری ہی سائڈ میں کھل رہے تھے اور دوسری سائڈ میں ایک بھی پھول نہیں تھا۔ میں یہ پہلے سے جانتا تھا کہ تمہارے اندر ایک چھوٹا سا چھید ہے، جس میں سے راستے میں پانی گرتا رہتا ہے، اور میں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ میں نے دیکھا کہ تمہاری سائڈ میں الگ الگ پھولوں کے بیج راستے میں پڑے رہتے تھے، اور تم روزانہ انہیں تھوڑا تھوڑا پانی دیتے رہے، اور تمہاری وجہ سے اس راستے پر خوبصورت پھول اگائے اور وہ سائڈ خوبصورت لگنے لگی، اور آج تمہاری وجہ سے ہی میں اور راستے سے گزرنے والے لوگ ان خوبصورت پھولوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے دکھوں کو کچھ لمحوں کے لیے بھلا دیتے ہیں۔ بچے ان پھولوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ لوگ انہی پھولوں کو اپنے گھر پر لے جا کر اپنے گھروں کو سجاتے ہیں۔ اگر تم ٹوٹے ہوئے نہیں ہوتے تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سب ممکن تھا؟ بالکل نہیں۔ تو اب تم کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ تم بیکار ہو، کیونکہ تم آج ہزاروں لوگوں کی مسکراہٹ کی وجہ ہو۔ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کبھی کبھی ہم خود کو بیکار اور بے معنی سمجھ لیتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سبھی کے اندر کچھ نہ کچھ کمی تو ہوتی ہی ہے۔ لیکن اگر ہم مثبت نظر سے دیکھیں تو یہی خامیاں ہمیں سب سے الگ بناتی ہیں، اور اگر ہم اس کسان کی طرح دوسروں کی خوبیاں دیکھنا شروع کر دیں تو ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور ہمیں سمجھ آئے گا کہ ایک ٹوٹا ہوا گھڑا بھی ایک اچھے گھڑے سے زیادہ قیمتی اور فائدہ مند ہو سکتا ہے۔